बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है और अल्लाह ताला ने हमें ये महीना देखना नसीब फरमाया। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र एहसान है। आपके जो भी मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, वो बाज़ मसले ऐसे होते हैं जो आप किसी से पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन कोई आपको उसका ऑथेंटिक जवाब नहीं दे रहा होता। और हमारी कोशिश ये होती है कि हमें कोई ऐसी बुक मिल जाए, कोई ऐसी किताब का मुताला हो जाए जिसमें हमें अपने हर मसले का हल बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। तो वो बुक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहिश्ती ज़ेवर। और इसमें आपके जो भी मसले मसाइल हैं, उम्मीद है कि आपको अपने मसाइल का जवाब इसमें ज़रूर मिल जाएगा। आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक कज़ा रोज़े का बयान, ये लेकर हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। और इसमें कुछ मसले हैं, वो हम आपको लाइन से सीक्वेंस के साथ बताते हैं। और जो मसले हैं, अगर उम्मीद है अगर आपको भी उसमें से कोई ना कोई किसी एक मसले का जवाब चाहिए हो या हल तलाश कर रहे हो, तो उम्मीद है आपको इसमें इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। पहले मसले में ये है कि एक तो बिला वजह रमज़ान का रोज़ा छोड़ देना बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ये ना समझे कि इसके बदले एक रोज़ा या क़ज़ा रख लूँगा। तो हदीस शरीफ में क्योंकि हदीस शरीफ में ये आया है कि रमज़ान के एक रोज़े के बदले में अगर साल भर रोज़े रखता है तब भी इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े का सवाब है। तो आप इसको गैस ही नहीं कर सकते कि एक रोज़ा रखने का इतना सवाब है और अगर आपने रोज़ा छोड़ दिया है बिला वजह और आप सोचेंगे कि मैं इतने सालों के मेरे रोज़े छूट गए हैं और मैं एक रोज़ा क़ज़ा रख लूँगा तो मुझे उसका सवाब मिल जाएगा। तो अगर वो साल भर भी रोज़े रखता रहे ना, तो उसका वो सवाब नहीं मिलेगा जो उसने रमज़ान में एक रोज़ा रखा होगा। तो फ़र्ज़ की अदायगी का इतना सवाब है, वो आपके सामने है। और अगर दूसरा मसला ये है तो हमें यही कोशिश करनी है कि रोज़े को छोड़ना नहीं है, क़ज़ा नहीं करना है, क्योंकि इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। दूसरा मसला ये है कि अगर किसी ने शामत अमाल से रोज़ा ना रखा तो लोगों के सामने कुछ ना खाए, ना खाएगा ना पिएगा और ये ज़ाहिर करेगा कि आज मेरा रोज़ा नहीं, इसलिए कि गुनाह करके इसको ज़ाहिर करना भी गुनाह है। एक तो देखें आप रोज़ा छोड़ रहे हैं, आपकी शामत है कि आपने रोज़ा छोड़ दिया। अगर कोई बहुत ही मजबूरी है तो अल्लाह आपकी मजबूरी को बेहतर जानता है और आप बेहतर जानते हैं, वो आपका और अल्लाह के दरमियान का मामला है। लेकिन अगर आपने किसी वजह के बगैर रोज़ा छोड़ दिया है तो आपने ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपने रोज़े के लिए जब तक रोज़े का टाइम है कुछ खाना पीना नहीं है और उनके सामने ऐसा नहीं करना है कि मेरा रोज़ा नहीं है और खूब खुल के खा पी रहे हैं, तो ये गुनाह होगा। तो इसको ज़ाहिर ना करें और ज़्यादा गुनहगार होगा। अगर किसी से कह दे कि दोहरा गुनाह होगा, अगर किसी से कह देगा तो और डबल गुनाह होगा कि आज तो मेरा रोज़ा नहीं है, मैंने रोज़ा नहीं रखा। इस तरह के कोई भी अल्फाज अलक़ाब अपनी ज़ुबान से ना निकाले और इस तरह का कोई काम ना करे जिससे उसके गुनाह डबल हो जाएं। एक तो रोज़ा नहीं रखना और दूसरा गुनाह भी ज़ाहिर करना है। तो जो शख्स किसी उज़्र से रोज़ा ना रखे, इसको भी चाहिए कि किसी के सामने ना खाए। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, आप नहीं रख सकते रोज़ा, तो अल्लाह और आप बेहतर जानते हैं कि आपकी तकलीफ़ कैसी है, कि आपके दरमियान का मामला है। तो आप अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो आप किसी को शो भी ना करें। नहीं बताया आप कि आपका रोज़ा नहीं है, आप इससे आप और ज़्यादा गुनहगार होंगे। क्योंकि किसी का रोज़ा है, घर में अगर सबका रोज़ा है, बाहर रोज़ा है या आप जॉब करते हैं, कहीं गए हैं, तो आप ऐसा प्रिटेंड करें कि आपका रोज़ा है। आप कुछ ना खाएँ, ना पिएँ उनके सामने। छुप कर अगर आप कुछ का कोई नीड है, कोई मेडिसिन लेनी है या कुछ खाने के बाद आपको मेडिसिन लेनी होती है या ना खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो आप बेहतर जानते हैं, तो आप कहीं भी अलहदा से खा पी लें, लेकिन सामने किसी के कुछ ना खाएँ और गुनहगार ना हों। अब क़ज़ा में ताख़ीर, मसला नंबर 4 ये है कि जो रोज़े किसी वजह से छूट गए हों, रमज़ान के बाद जहाँ तक हो सके जल्दी इनकी क़ज़ा रख ले, देर ना करें। बिला वजह देर करना गुनाह है। तो अब ये है कि अगर रमज़ान के क़ज़ा रोज़ा भी रखे नहीं थे और दूसरा रमज़ान आ गया, तो अब रमज़ान के रोज़े रखें और ईद के बाद क़ज़ा रोज़े रखें, लेकिन इतनी देर ना करना दुरुस्त नहीं है। देखें, अगर इस साल अगर आपके पिछले साल रोज़े छूट गए थे और आपने बीच में पूरा साल गुज़र गया और रोज़ा नहीं रखा, क़ज़ा नहीं रखी उसकी, और उसके बाद ये हुआ
کہ آپ نے جو سوچا کہ رکھوں گا یہی سوچتے سوچتے اگلا سال آ گیا اور پھر نئے روزے آ گئے، تو اب آپ وہ فرض روزے ادا کریں گے اور وہ قضا روزے جو ہے وہ عید کے بعد رکھیں گے، تو کیونکہ اس سال روزوں میں آپ کی قضا لازم نہیں ہوگی، قضا آپ کی مانی نہیں جائے گی، نہ نفلی روزہ ہوگا، نہ قضا روزہ ہوگا، نہ نظر کا روزہ ہوگا، صرف فرض روزہ ہوگا، کیونکہ وہ مہینہ فرض ادا کرنے کا ہے۔ تو قضا کی نیت میں دن اور تاریخ کی تعین میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم کیسے نیت کریں، دن اور تاریخ کا تعین کیسے کریں؟ تو روزے کی قضا میں دن اور تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کو روزے کی قضا رکھتا ہوں، اور تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے آپ رکھ لیں، جتنی تعداد آپ سے چھوٹی ہے اتنی تعداد آپ رکھ لیں۔ البتہ اگر دونوں رمضانوں کے کچھ روزے قضا ہوئے ہوں تو دونوں رمضانوں کے روزوں کی قضا رکھنا ہو تو سال کا متعین کرنا ضروری ہے، کہ جیسے میرے اس سال کے روزے چھوٹے تھے تو وہ میں نے اب رکھے، یعنی اس طرح نیت کر لے کہ فلاں سال کے روزوں کی قضا کرتا ہوں، یعنی جس سال آپ کے روزے چھوٹے تھے اس کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں۔ اب یہ تعین کرنا کہ فلاں سال کا روزہ رکھتا ہوں، اس میں دو قول ہیں، ایک تو بہشتی زیور میں مندرجہ بالا قول احتیاط کو مد نظر رکھ کر اختیار کیا گیا ہے، اور ایک اگر کسی نے بغیر تعین سال کے بہت سارے روزے رکھ لیے تو ضرورت کی بنا پر دوسرے قول یعنی یہ کہ سال کے تعین کی واجب نہیں، اس پر بھی عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس طرح رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ قضا روزے کے مسلسل روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جتنے روزے ہوں، جتنے قضا ہو گئے ہوں، چاہے سب کو مسلسل رکھ لے چاہے وقفے وقفے سے رکھ لے، دونوں باتیں درست ہیں۔ اب یہ اس کی اپنے اعصابی جو قوت مدافعت ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے روزے رکھ رہے ہیں، جتنے روزے قضا ہوئے چاہے تو وہ سب ایک ساتھ مسلسل رکھ لیں اور چاہے تو وقفے وقفے سے رکھ لیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ قضا اور کفارہ کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اچھا، قضا روزے میں صبح صادق سے پہلے نیت کر لینی ہے آپ نے، اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں، بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا، قضا کا روزہ پھر رکھنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ قضا روزے میں جب آپ قضا روزے کی نیت کریں گے تو صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، جیسے آپ سحری کا اہتمام کرتے ہیں جس ٹائم پہ، اور صبح صادق سے پہلے روزہ ختم کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ کو نیت کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے صادق ہو گئی اور اب آپ اپنے قضا روزے کی نیت کر رہے ہیں تو وہ آپ کا قضا روزہ نہیں مانا جائے گا، وہ نفلی روزہ ہوگا۔ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے بالکل، کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لے، اور رات سے نیت کرنا چاہے، اگر صبح کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، پھر وہ ختم، وہ کفارے والا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو نیت پہلے ہی کر لینی ہے شروع میں، اور روزے کا وقت جب اسٹارٹ ہوتا ہے صادق سے پہلے نیت کر لیں یا پھر رات سے ہی نیت کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ رات سے نیت کرنی بہتر ہے تو رات سے کر لیں۔ اچھا، اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بے ہوش ہو جانے والے کا حکم کیا ہے؟ اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دوسرے جو ان کے اطراف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیسا پریٹینڈ کرنا چاہیے، اس وقت کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں دن کو بے ہوش ہو گیا اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ اور جتنے بھی دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کی قضا رکھے گا، ٹھیک ہے۔ جس دن بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، جس دن بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں، کیونکہ اس دن کا روزہ درست ہو گیا۔ البتہ اگر اس دن روزے سے نہیں تھا، اس دن حلق میں کوئی دوا ڈالی گئی اور وہ حلق سے اترتی گئی تو اس دن کی قضا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ نمبر ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ اگر رات کو بے ہوش ہوا تو اگلے دن کی قضا واجب نہیں، اس کے بعد باقی جتنے دن بے ہوش رہے گا سب کی قضا واجب ہے۔ البتہ اگر کسی رات کے وقت صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی تھی اور صبح کو کوئی دوا حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کے روزے کی قضا بھی رکھے گا۔ اگر پورے رمضان میں بے ہوش رہا تب بھی قضا رکھے گا، رکھنا چاہیے،
اور یہ نہ سمجھے کہ روزے معاف ہو گئے. ان کے بے ہوش ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ روزے آپ کو معاف ہو گئے. یہ فرض روزے ہیں، ان کی معافی نہیں ہے، ان کی قضا لازمی ہے، آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ کی بات سمجھ آ گئی. اب لاسٹ کا آپشن دیکھتے ہیں کہ پاگل ہو جانے والے کے لیے کیا حکم ہے. اگر پاگل ہو گیا اور پورے رمضان میں پاگل رہا تو اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اسے معلوم نہیں، اس کے حواس بحال نہیں ہے، اور پورے ہی رمضان میں پاگل رہا تو قضا واجب نہیں ہوگی. اگر رمضان شریف کے روزے میں کسی دن پاگل پن سے افاقہ ہوا اور عقل ٹھکانے آ گئی اور سمجھ آ گئی کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں جان گیا، تو اب سے روزے رکھنا شروع کرے، اور جتنے روزے پاگل پن کی حالت میں چھوٹ گئے ان کی قضا بھی رکھے. ٹھیک ہے، اگر پورے مہینے پاگل پن میں رہا اور اندازہ نہیں ہوا تو اس کے لیے قضا روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قضا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاگل ہی رہا. اور اگر تھوڑے دن پاگل کا پن کا دورہ پڑا اور روزے چھوٹ گئے، پھر کچھ اس کا علاج ہوا یا کچھ ہوا، پاگل پن سے صحیح ہو گیا اور دوا کھا لی تو دماغ بحال ہو گیا، سب حواس بحال ہو گئے، اچھے برے کی تمیز آ گئی، حلال حرام کی تمیز آ گئی، جائز ناجائز کی تمیز آ گئی، پاکی ناپاکی کی تمیز آ گئی، ہر چیز کی آ گئی. اب کیا ہے، عقل ٹھکانے آ گئی تو اب سے روزے رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے ہوں گے ان کی بھی قضا رکھے گا، کیونکہ وہ ایک وقتی ایک ٹائم پیریڈ تھا جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب قضا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لے. تو اس بک میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جاننے کے لیے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے اور ہم خود سے ان کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب بیسٹ ہے. کوشش کریں کہ اس کتاب کو اپنے گھر میں ہمیشہ رکھیں، نہیں ہے تو خرید لیجئے یا کسی سے لے کے پڑھ لیجئے، اور اپنے گھر میں ہر کسی کو اس کا مطالعہ کرنے کی تلقین کیجئے. اور یہ بک بہت اچھی ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے وظائف کو، چھوٹی چھوٹی تسبیحات کو اپنی لائف میں ضرور شامل رکھیں، اور کتابوں کا مطالعہ کیا کریں. نہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنے سے آپ کے جو نالج میں اضافہ ہوگا، تو آپ کو، مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی اپنے مسئلے مسائل لے کر. آپ خود سے اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ اگر کوئی بہت سنگین مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کا مسئلہ ان کتابوں سے تلاش کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ بک بالکل اتھینٹک ہونی چاہیے، جو آپ کو اس مسئلے کا بالکل صحیح جواب دے رہی ہو، صحیح حل بتا رہی ہو. تو آگے بہت اچھی ویڈیوز ہونے والی ہیں، اور آپ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت اچھے اچھے ٹاپکس لے کر آئیں. اور جو ابھی ہمارا رمضان المبارک کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں ہم اس سے ریلیٹڈ آپ کو ہر سوال کا جواب آپ کو دے دیں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور جب تک کے لیے اچھی ویڈیوز لانے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.